مفتی صاحب سے میں تھوڑا سا کم ڈروں گا، اس کی ایک وجہ ہے، استاد صاحب تشریف فرما، حافظ یونس صاحب، اور اب ہیں تو بھائی لیکن مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، میاں صاحب تشریف فرما ہو گئے، تو میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، غلطی بعد میں کرنی ہے، معافی پہلے دے دیں مجھے، کیونکہ جاہل سے آدمی ہوں اور ذرا کھل ڈل کے بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے مجھے معاف رکھیے گا، علمی گرفتوں سے، علم سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دعویٰ اتنا سا ہے کہ سینے میں تھوڑی سی محبت مصطفیٰ ہم بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ آئے ہیں غازی صاحب کی بات کرنے اور سننے کے لیے، تو غازی صاحب نے جو کیا ہے نا، اس کا تقاضا ہم سے یہ بنتا ہے کہ پھر ہم شیروں کی طرح بات بھی کریں اور شیروں کی طرح پھر ہم سنیں۔ تو جو تو شیر ہیں وہ تو محبت سے کہیں نا ذرا شیروں کی طرح سبحان اللہ۔ اب آئیے خالق کائنات کا کلام قرآن آپ کے سامنے پڑھا، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خالق کائنات جل وعلا نے یا ایھا الناس سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کا صیغہ لا کے خالق کائنات نے خود ہی ایک لائن کھینچ دی، فرمایا سارے انسانوں سے میں اس وقت مخاطب نہیں ہوں، میرا مخاطب سارے انسان نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہے کہ جن کے سینوں کو میں نے دین اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، آئندہ مت کہنا، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرما دیجئے۔ یہ لفظ راعنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس وقت بولا کرتے تھے جب میرے کریم کی مجلس لگی ہوتی تھی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم جب گفتگو فرماتے اور کوئی جملہ صحابہ مس کر جاتے، سمجھ نہ پاتے، اس کو صحیح طرح اپنے اندر جذب نہ کر پاتے، تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، نظر کرم کیجئے، ہماری رعایت فرما دیجئے۔ مطلب یہ ہوتا کہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ یہودیوں نے اسی لفظ راعنا کو اٹھایا اور دوسرے معنی میں بولنا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی کہ یہودی اسی لفظ کو جو ہم تو ادب کے دائرے میں بولتے ہیں، ہم تو غلامی کے دائرے میں بولتے ہیں، ہم تو محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے بولتے ہیں، ہماری تو مراد یہ ہوتی ہے یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے، لیکن یہ بدبخت اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی لیتے ہیں، تو صحابہ کرام کا دل جو ہے وہ اس پر دکھی ہوا۔ خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا، اے جبریل وحی لے کے چلا جا، محبوب کے امتی، محبوب کے صحابہ، ان کے سینے ٹھن جائیں گے اور قیامت تک کے آنے والے گستاخوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر زمین میں محبوب کی گستاخی ہوتی ہے تو عرش سے رب کا پیغام آ جاتا۔ نعرہ تکبیر، جو ابھی تک چھپ بیٹھے ہیں، ڈیسنٹ بن کے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں اتنے ڈیسنٹ ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر کہاں لینا ہے؟ کیوں جی؟ یہ نئے پاکستان کا جلسہ ہو تو ناچتی ہیں قوم کی بیٹیاں بھی، اور گنجوں کا جلسہ ہو تو وہاں مچلتے ہیں جناب، جہالے مچل مچل گئے۔ آج تم نے ان کو دکھانا ہے، تم نچا لو، تمہارے جلسوں میں دنیا مچل جائے۔ جب جب غازی کا نام آتا ہے رسول اللہ کے عشاق جو ہے ان کے سینے ٹھن جایا کرتے ہیں۔ تمہارا مقابلہ کن سے ہے سوچو تو صحیح ہے۔ اس لیے نعرہ پنجابی میں کہتے ہیں پہڑا رون نہ لو چپ چنگی، نعرہ لگے تو پھر لگے جیسے لگنے کا حق ہے، نہیں لگانا تو چپ رہے۔ میں اکیلا انشاءاللہ لگا لوں گا زور جتنا میں نے لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، غازی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا۔ استاد صاحب نے چیک کیا تو ہم جاگتے ہوئے سنتے ہیں۔ توجہ میری طرف، راعنا صحابہ کرام کا وہ مطلب نہیں تھا، صحابہ کرام ادب کے دائرے میں
عرض کرتے ہیں ہماری رعایت فرما دیجیے. یہود نے اسی جملہ کو اٹھا لیا. اب جملے میں جب صحابہ بولتے ہیں تو بے ادبی نہیں ہے، جب صحابہ بولتے ہیں تو نیت میں فضول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اسی جملے کو، اسی لفظ کو یہودیوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے استعمال کیا، خالق کائنات نے اس کو بھی گوارا نہ کیا کہ جملہ بھی ٹھیک ہے، صحابہ کی نیت بھی ٹھیک ہے. فرمایا اب آج کے بعد لا تقولوا راعنا، اے صدیق تمہیں راعنا نہیں کہنا، اے عمر تمہیں راعنا نہیں کہنا، اے عثمان علی راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، صرف منع نہیں کیا بلکہ متبادل بھی ادا کر دیا کہ آج کے بعد جب رسول کی بارگاہ میں بیٹھو اور اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے تو عرض کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ کرم کی نگاہ فرما دیجیے. تکبیر، رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول. میں نے کل عرض کیا میں طالب علم ہوں، میں زیادہ اس طرف نہیں رہ سکتا، میں نے بس بات کو دوسری طرف لے کے جانا ہے جہاں میں آسانی سے پہنچ پاؤں گا. فرمایا راعنا نہ کہو. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم صحابہ نے پھر اس آیت کے اترنے کے بعد ایک فیصلہ کیا. توجہ چاہوں گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے ایک فیصلہ کیا اس آیت کے اترنے کے بعد. اب وہ فیصلہ جب آپ سنیں گے تو یقیناً پھر آپ میں ایک نیا کرنٹ اور ایک نیا بلبلہ آئے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم سب صحابہ نے مل بیٹھ کے، خالق کا حکم نہیں ہے، رب نے آیت میں یہ حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے یہ حکم نہیں دیا. صحابہ فرماتے ہیں جب آیت اتری ہم نے خود سے بیٹھ کر مشورہ کر کے ایک فیصلہ کر لیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ آج کے بعد جو راعنا کا لفظ بولے گا ہم اس کی گردن اتار دیں گے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا تھا، بس اتنا کہا تھا راعنا نہ کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نکلے گا. صحابہ فرماتے ہیں جب رب نے منع کر دیا ہم سمجھ گئے کہ یہ کریم کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اہانت ہے، تو ہم نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا اب اگر ہمارے سامنے کوئی راعنا کا لفظ بولے گا تو زندہ واپس نہیں جائے گا، اس کو وہی میں واصلِ جہنم کریں گے. تو جو لفظ راعنا کو برداشت نہیں کرتے وہ رسول اللہ کی عزت کے قانون کو کوئی کالا قانون کہے وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ. حیدری، یا علی. عجیب بے غیرتی ہے. میڈیا میں بیٹھے ہوئے خچروں کی، گدوں کی کہتے ہیں جی یہ جو غازی صاحب کا نام لیتے پھرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے سلمان ناصر نے جملہ کیا بولا تو ان کو وہ بھی نہیں پتا. میں نے کہا کبھی بلانا پروگرام میں ہم تمہیں پھر بتاتے ہیں. کبھی بلاؤ نا، اور کسی عالم کو بلاؤ تو صحیح، اور گیدڑوں کبھی کسی کو سامنے بٹھاؤ تو صحیح. پوری ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں کوئی چینل والا غازی اسلام پہ پروگرام رکھے، جتنے گھنٹے چاہے گا اتنے گھنٹے وہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو غازی صاحب کی حقانیت ہم سمجھا کے اٹھیں گے. لیکن نہیں بلائیں گے، دکانداری بند ہو جائے گی، بلائیں گے. کہتے ہیں پتہ ہی نہیں اس نے کہا کیا. میں کہا میں بتاتا ہوں کیا کہا. کہتے ہیں عدالت نے فیصلہ دیا. اب ذرا توجہ سے یہ یاد کرنے والی بات ہے.